فرمائے، مالک بانیان کی حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ عزیز زاہد اور باقی تمام عزیزان کی جو دعائیں میری ذمہ ہیں، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ سید کرم حسین شاہ فالج کے مریض ہیں، مالک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بچی کے لیے بھائی جان مجھے فرما رہے ہیں بیمار ہے، مالک سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ نایاب زہرا کو مولا شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میری نانی بیمار ہے، مولا انہیں شفا، آگے تھوڑے آگے جو، مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ جی ہاں جی انشاءاللہ پاکستان ہے تو سب ہے، مالک میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں اپیل ہی کروں گا کہ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع کر دی جائے۔ باقی 2 ہی حاضریاں رہ گئی ہیں، لیکن کل کی مجلس منسوب ہے جو بانیان نے مجھے ترتیب دی ہے حسن کے پیغمبر سے، اور پھر پرسوں آپ جو حکم کریں گے میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا، تو اس کے لیے ذرا وقت زیادہ مل جائے گا تو میں ذرا تفصیل سے پڑھ لوں گا۔ صلوات سارے پڑھ دو مل کے۔ کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ، ہماری جو ترتیب مجھ تک پہنچی ہے آج کی مجلس منسوب ہے اس بادشاہ سے جس کے علاوہ بطول نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ بولو جلدی، ٹائم تھوڑا ہے، مجلس زیادہ پڑھنی۔ حیدری جس کے بیٹا یہ پہلے دے دیا کرو، صلوات پڑھ دے مل کے۔ میں کل پرسوں یہ پڑھ دوں گا، آپ اتنا بڑا واسطہ نہ دیں، میں پڑھ دوں گا، عزاداری پہ نظم ہے، پرسوں پڑھ دوں گا، آپ اگر یہیں سے ہیں تو ناراض نہ ہوئیے گا۔ اب میں مجلس شروع سرکار وفا پہ کر چکا ہوں۔ کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ نہ 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 جیسے بولتے آ رہے ہو ویسے بولو، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ، شاباش شاباش۔ کل کا یزید، مجھے دیکھنا بیٹا، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا۔ بھائی جان غازی کا ہر نوکر حیدری، مولا زندگی دے ڈاکٹر صاحب، جیو جیو یاور، ہزاروں سال جیو یاور، جی مرشد زادہ، جی سید زادہ، نوکر غازی کے حیدری۔ سلام ہے سمجھنے کو یار۔ جی بیٹا ہاں کیا ہاتھ ہو گیا ہے حیدری۔ کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے۔ اس سے آگے کی ایک بات کر لوں، ہاں دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے۔ آگا بات 7ویں نوکری ہے میری بھائی ذوالفقار، اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ چیز دکھانے لگا ہوں، اب تک سناتا رہوں، آج دکھانے لگا ہوں۔ بھائی جان اگر اس مجمع نے توجہ کر لی تو میں ایک شاید دکھانے لگا ہوں۔ دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے، دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے، اور جب وفادار کے پنجے کو میں دیکھوں شوکت، 1400 سال کا عباس نظر آتا ہے۔ سنا مجھے یار، حیدری
سرے سینہ نکل آیا، حیدر کی شجاعت کا نعمل بدل آیا، دیکھے نہ کیوں اہل عرب گھر سے نکل کر، ہاشم کا کمر تو سرے سدرہ نکل آیا۔ جاور بات سمجھ آئی؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، پڑھو صلوات مل کے بلند آواز۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وقت کتنا تھوڑا ہے اور حکم کتنے زیادہ ہیں؟ اب اس میں بس آپ کی مدد، مجھے اگر میری مدد کر دیں، بولتے چلے آئیں تاکہ میں چھوٹا انداز عباس کی زندگی کا ہم نے نہیں سنا، میں نہ کروں، دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے، دائمی فتح کا احساس نظر آتا ہے، دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے، دور ہوتا ہے مگر پاس نظر آتا ہے، اور جب وفادار کے پنجے کو میں دیکھوں شوکت، 1400 سال کا عباس نظر آتا ہے۔ کیا شباب عباس لکھ دیا، حکم پورے بھی کرنے، صلوات پڑھ دو مل کے بلند آواز سے۔ 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ نوکر غازی کے سید 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ او بچوں، دائیں سے حسن آگے بڑھے، بائیں سے حسین آگے بڑھے۔ آرے مجھے دیکھ، حسن کہتے بابا میں لڑوں گا، حسین کہتے بابا میں لڑوں گا، اپنا اپنا جبر آزماؤ، بندہ دیکھتا ہوں جو غازی کے ذکر میں نہ بولے۔ حسن کہتے بابا میں لڑوں گا، حسین کہتے بابا میں لڑوں گا۔ علی بچوں کا منہ چوم کے فرماتے میرا اعلان پھر سے سنو۔ میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟ جی توقیر حیدری، سلام نیاز بیگ والو، سلام نیاز بیگ والو، جی بیٹا سلامت رہو، میرا اعلان پھر سے سنو۔ میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟ حسن کہتے بابا کیا مطلب؟ علی فرماتا تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی شکریہ بیٹا، تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں۔ حسنین پیچھے ہٹے، عباس آگے بڑھے، وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ جو بندہ نہیں بولا کیا لگتا ہے وہ غازی کا یار، جسے یہ لفظ ہی سمجھ آ گیا اور وہ نہیں بولا۔ وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ عباس علی کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھ کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں، بابا میرا دل ہے میں لڑوں، بابا میرا دل ہے میں لڑوں۔ گھر کی چھت نہیں جس کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے، بات میں اس سے کر رہا ہوں، بابا میرا دل ہے میں لڑوں۔ علی بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ بڑا راضی ہوں، میری شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب توجہ، عباس کہتے بابا آپ اجازت تو دیں، میں یوں لڑوں گا دنیا سے فیصلہ ہی نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ ہائے ہائے ہائے، جس بندے کو جملہ ہی نہیں سمجھ آیا اس غریب نے مجھے کیا تھا، جس کا ہاتھ ملکیت ہے علمدار کی، حیدری۔ جی بسم اللہ، اور زندگی ہو میں تو اڈیا، میں یوں لڑوں گا دنیا سے فیصلہ نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔
ये कायनात का बेटा। मेहरबानी। अली फरमाते इजाजत है अब्बास के दनी एक एहसान और करें, अब अपनी दे, कबा अपनी दे, इमामा अपना दे, नालैन अपनी दे, रहवार अपना दे, तलवार अपनी दे, ज़िरा अपनी दे, नकाब अपना दे, दुआ अपनी दे। बेटे का मुंह चूम के फरमाते अबा ले जा, कबा ले जा, इमामा ले जा, नालैन ले जा, रहवार ले जा, तलवार ले जा, ज़िरा ले जा, पैरहन ले जा। दुआ की तुझे जरूरत ही नहीं, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। नाम बताना उस बंदे का जो नहीं बोला हाय अली। या अली, शाबाश शाबाश। वाह वाह, क्या बलीन जुमला है। वाह 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 वाह। तो उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। 37 सिफीन का मैदान, 11 साल 7 माह का गाजी, शबाब की दहलीज पे गाजी का पहला कदम, अब्बास की जिंदगी का पहला हमला, तौहीद से लेके इमामत तक सबकी आंखें अब्बास के हमले पे। अली ने बेटे को अपने हाथ से अली बनाया, अली ने बेटे को अपने। शाबाश शाबाश आरिफ, शाबाश हो बच्चों, शाबाश हो बच्चों, मेरे बुजुर्ग। अली ने बेटे को अपने हाथ से याद करवा दिया आपने मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा मैं 19 मुहर्रम वाली मजलिस लफ्ज़ शहीद इंसानियत में ही पढ़ूं, ये कोशिश होगी मेरी। अली ने बेटे को अपने हाथ से, हाँ मैंने टाइटल सुना ही आज है, अली ने बेटे को अपने हाथ से अली बनाया, अली बना के रहवार पे बिठाया। अब्बास मैदान को चले, चेहरे पे नकाब था, किसी अली के दुश्मन ने दूर से देखा, करीब आके गया, अली मेरी बात सुन। गाजी फरमाते फिर कहे, उसने कहा अली मेरी बात सुन, फरमाया फिर कहे, उसने कहा अली मेरी बात सुन, फरमाया फिर कहे, उसने कहा बार बार क्यों कह रहे हो, फिर कहे। गाजी मुस्कुरा के फरमाते जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अली कहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा। हाय 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 हाय, हाथ नीचे ना देखूं मैं, हाय अली। जी आगा जी, मौला तुझे औलाद दे, मौला तेरे दुख दूर फरमाए। हाँ हाँ जी, मैं तू तुहाडिया जिंदगी अमन, तुहाडे पर्दे सलामत, तुहाडिया मामा नू सलाम, इन्हां तरबियतां नू सलाम। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अली कहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, क्या बात है। कहता मैं भी हूँ, मेरे 17 बेटे भी हैं, पहले हमसे लो फिर बाकी लोगों से। गाजी फरमाते बेटे प्यारे नहीं, प्यारे हैं, अच्छे नहीं, अच्छे हैं, तेरे नहीं। अब मैं और क्या कहूँ, तेरे नहीं मेरे हैं, फिर मौत के मुंह में क्यों डालता है। कहते नहीं पहले हमसे लड़ो फिर बाकी लोगों से। अब बात फरमाते मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, मेरे लड़ने के 4 मिजाज हैं, जो तुझे पसंद हो तू बता मैं वैसे लड़ूं। कहता पहली लड़ाई है, आपने तो खैबर लड़ी है। पहली लड़ाई है, आपने तो थक गए, आपने तो खैबर लड़ी है, आपने तो खंदक लड़ी है। नकाब उतार के फरमाते तूने पहचानने में देर की है, हूं अली हूं छोटा। अब मैं जुल्फकार भाईजान न्याज बेग के इस मजमे का इम्तिहान लूंगा, इस जुमले पे फैसला फैसला करूंगा कौन बंदा कितना जिंदा बैठा हुआ है, किसे मजलिस कितनी समझ आ रही है। अली की शर्त क्या थी यावर, लड़ना यूं है किसी को पता ना चले बाप है या बेटा। एक मरतबा जब इसने कहा ना आपने तो खैबर लड़ी है, यूं फजा में देखा अब्बास ने, देख फरमाते जिब्राइल इधर आ। नौकरों को ऐसे बुलाया जाता है, परेशान क्यों हो गए हो। जिब्राइल करीब आया, जी मौला हुक्म। फरमाते खैमे के दरवाजे पे मेरे बाबा खड़े हैं, जा चुपके से मेरे बाबा के कान में जाके गए, अब्बास कह रहा है आपका पुराना दुश्मन लड़े बगैर मुझे अली समझ रहा है, आप तो राजी हो ना।
بات ہوئی نا, اب میں راضی, اب میں راضی. بولو بیٹا حیدری. آپ کا پرانا دشمن آپ کے شاگرد کو حکم دے رہا ہاں لڑے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے. اب تو راضی ہونا. بابا کے نام پیغام بھیج کے اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے, میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں. تو نے پوری زندگی میں بہادر دیکھا ہوگا, سخی بہادر نہیں دیکھا ہوگا. ہوئے 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 ہوئے. جنگ اور سخاوت کا کوئی تعلق ہے میرے بزرگ؟ قاضی کہتا ہے بہادر دیکھا ہوگا. حیدری بھائی جان, سخی بہادر نہیں دیکھا ہوگا, جنگجو دیکھا ہوگا, کریم جنگجو نہیں دیکھا ہوگا. تھک گئے ہو. میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے, میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں, جو تو کہے میں ویسے لڑوں. کہتے کیا مطلب؟ عباس فرماتے تو کہے تو تلوار سے لڑوں, تو کہے تو ہاتھ سے لڑوں, تو کہے تو آنکھ سے لڑوں, تو کہے تو زبان سے لڑوں. کہتا سمجھ نہیں آئی. غازی فرماتے تو کہے تو میں تلوار سے ٹکڑے کر دوں, کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں, کہو تو آنکھ بھر کے دیکھو میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں, کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ. جیتے رہو تو کیر بھائی, سلامت رہو. حیدری زندگی ہوئی. حیدری کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے. کہتا ہے ہاتھ سے لڑو. علی کے شیر وار سے نیچے اترا, ہاتھ ملاتا گیا, اوپر اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا, اوپر اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا, اوپر اٹھاتا گیا. 17واں اوپر جا رہا تھا, پہلا نیچے آ رہا تھا. 17 کے 17 واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے شیر نے. کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی. کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے. ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے, بھاگ پیچھے علی ہے. تو بول نہ بول, تیرے پیچھے بھی علی. بھاگ پیچھے علی ہے. دن گزر گیا, رات ہو گئی. صفین کا میدان, 11 سال 7 ماہ کا غازی, شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم. توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ. 1,80,000 خیمہ, 2,20,000 کا لشکر. ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میرے پیچھے علی تھا, میرے پیچھے بھی علی تھا, میرے پیچھے بھی علی تھا, میرے پیچھے بھی علی تھا. میرے بزرگ توجہ, جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا, علی تھا, علی تھا, اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے غازی کا منہ چوم کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا, لاڈلے پسر لہرے کے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. تو نے تو دشمنوں سے بیٹا تو سنن نو سلام, تو سماعتاں نو سلام, تو معیار اور مزاج نو سلام. جی وہ پہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات, جو حکم مجھے یکم محرم سے ہو رہا ہے وہ پورا کر لوں. ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف, رات رات میں حملہ کرنے کے لیے, تاکہ جنگ بنے ہی نہ.
تاریخ میں واقعہ کربلا جنگ نہ بنے، رات رات میں شب خون مار لیا جائے، تاریخ میں یہی بن جائے کوئی قزاق کوئی ڈاکو گزر رہے تھے، کوئی قافلہ پڑاؤ میں تھا اور انہوں نے حملہ کر دیا، جنگ نہ بنے۔ 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف، سخی حسین کی نگاہیں پڑی، وفا کے پروردگار کو آواز دی، عباس قریب آئے، غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ہی کام کر۔ بول نا فقیر، نہ بیٹا بولو نا، مہربانی بیٹا، شکریہ بیٹا۔ حیدری، میرا قلم دکھی رہتا اگر اس مصرے پہ نعرہ نہ ملتا مجھے تو۔ حسین فرماتے یا علیہ تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر، مرتضیٰ کی شبیہ۔ یار تم شاعر گھر کے بندے ہو، تم تو پرفیکٹ بولو، ٹائم تھوڑا ہے، بات بڑی کرنی ہے۔ مرتضیٰ کی شبیہ، لیٹ سے لیٹ 9 بجے کل تنویر میں شروع کر دو۔ مرتضیٰ کی شبیہ، مجھے اپنے آپ میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ کی شبیہ، اے میری زندگی شیر جلی میرا۔ اب میں کس کو سمجھاؤں کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ شیر جلی میرا ایک کام کر۔ عارف منظر دیکھنا ہے تو نے اور بندہ بتانا ہے جو نہ بول سکے۔ غازی کو سینے لگا کے منہ چوم کے حسین فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام۔ بولو تھکے ہو؟ میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ محمد پہ آئے علی طے کر۔ ہاں کیا تبصرہ ہے۔ غازی کہتے ہیں حکم، حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ۔ غازی کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں؟ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ نیاز بیگ والو وقت نہیں رہا میرے پاس، میں اس مصرے کی تشریح نہیں کروں گا۔ تمہیں عباس بادشاہ سے جتنا پیار ہے، کس کو کتنا ہے مجھے نہیں پتا، تمہیں اس سارے پیار کی قسم، تم میں سے ایک بندے کو سمجھ آئے ایک بولے، سب کو سمجھ آئے سارے بولے حسین نے کیا کہا ہے، میرے پاس تشریح کا وقت نہیں۔ فرماتے بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے۔ یار یاور میں نے پہلے کہا تھا جس بندے کو جتنا، مہربانی میرے محترم، بڑے دنوں بعد آپ آئے ہیں۔ یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام۔ جائنے جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے، شبیر کے نام سے لمحہ تنویر مجھے دینا ہے، مجھے دیکھنا ہے، شبیر کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ داد دینے آواز آ رہی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ عباس کہہ رہا ہے کیا بات ہے، یہاں سے یہ بچہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، بزرگ کہہ رہے کیا بات ہے، یہ انداز ہے داد دینے کا۔ حسین فرماتے ہیں بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس۔ جس کا ہاتھ ملکیت ہے آدھی کی وہ اٹھا لے، ہائے غریب۔ شاباش یاور، بہت شکریہ اس دعوت کا، ہائے غریب۔
نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس، کیا بات ہے۔ پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا۔ شاباش، ہزاروں دن جیو، یہ حسن ہے۔ حسین کی قسم یاور، جس بندے کو اس طرح کا سننا آ جائے پھر اس بندے کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سمد اور بے نیازی، پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا۔ آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا۔ نہ میں مطمئن نہیں، چلو حیدری۔ تیغ دہن پہ جو بندے بول سکو ان کا احسان ہے مجھ پہ۔ آج تیغ دہن سے، آپ تو بولے، تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا۔ سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا۔ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا۔ جو کچھ ہے میرے پاس وہ اولاد رسول کا دیے ہوئے بھائی جان، اور کچھ آپ سے چھپا چھپایا نہیں ہے۔ دنیا کی 4-5 زبانوں میں عباس کی نوکری کی ہے میں نے، کبھی اظہار مناسب نہیں سمجھا کہ کس کس زبان میں حسین کی نوکری کی ہے میں نے۔ اس سے بڑا شعر غازی پہ میرے پاس ہے نہیں۔ میں غازی کے مریدوں سے جو خالصتاً عباس سخی کو باب الہوائی سمجھ کے مانگتے ہیں ان سے مانگ رہا ہوں بات ضائع نہ ہو جائے۔ اس رنگ میں عباس چلا، ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا۔ قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں، گر علی کے علی کو جلال۔ میں راضی، حیدری وہ جو کھڑے ہوئے ہو، غازی تمہاری حفاظت فرمائے، تمہاری ماں کے پردے سلامت رہے۔ کس رنگ میں کھڑے سن رہے ہو؟ گر علی کے علی کو جلال آ گیا۔ جاسوس بھیجا ابن صاحب نے، جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے۔ لمحوں بعد جاسوس واپس آیا، اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ یہ نیاز بیگ ہے، ہاں یہ نیاز بیگ ہے۔ یہ میرے ملک میں لاہور میں چنی ہوئی جگہ ہے عزاداری کے حوالے سے۔ یہاں کے سامے بھی کم از کم آدھے ذاکر ہیں۔ ذاکری سن کے نا میں 60 صفحے، عباس چھوٹا چیلنج نہیں، 60 صفحے کسی کتاب کے تنویر ملک ایک مصرے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آدھے مصرے میں۔ فیصلہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں 60 صفحے پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے، 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ۔ عباس بتایا خاندان ہاشم اور کلاب، دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ۔ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے۔ اور کتنے طور جاؤں میں دسو کدھر جاؤں؟ تلوار کا وار ہموار ہے، 3 دفعہ وار ہے، تلوار کا وار ہموار ہے۔ دبدبا روب اور تمکنت پھر سکون، دبدبا روب اور تمکنت پھر سکون،
اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے. غازی کو دیکھا نہیں، صرف نقشہ سنا، صرف حلیہ سنا، صرف آنے کا انداز سنا. سب سروں پہ سحاب قضا چھا گیا. سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ جلی. جی میں دوں، جی میں دوں. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ. اشہل پہ سوار ہو کے چلا عباس. 10 لاکھ کے اتنے قریب پہنچ گیا. حسین کا اکیلا غازی. ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے. حالت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا مہربانی، مشکل جملہ تھا تیرا شکریہ. حالت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، غازی کا سر اٹھا ہوا ہے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، عباس کی آنکھوں میں سکون ہے. 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے. 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا، علی کا نہتہ بیٹا، علی کا شیر بیٹا. بیٹا مجھے دیکھو. 10 لاکھ کو دیکھ کے عباس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الشام ویاؤ کتیبت الطغاة واللیام ویاؤ قطیت الغنام محاض الازدحام والکرام وزوی شرف والمقام اما تعرفون ابا عبداللہ علیہ السلام من سمباہ الجلیل وناگاہ جبرائیل وحرک ماد و اسرافیل واستشفى بمادی سرسائیل وهو فرع الوسیل من الشجرة الطیبة الأصیل من کان مشی على جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشی علی العرض فواللہ الذی لا الہ الا هو لو رأيتم مارا لبقيتم اکثر مما ضحکتم وبعدتم ازجد مما دنیتم قبلت رسول اللہ قبلتکم وموضع قبلته طامت لسیوفکم یا ایتها البقلة الخبیثة النابتة الاتمن اما تعرفون ان الذی بادر الحسین بعد الحسن. تو آڈیا زندگی میرا پتر مولا تیری نوکریاں قبول کرے، تو آڈیا نوکریاں قبول ہو. دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہی تو معجزے ہیں نہج البلاغہ پڑھ میری 1000 مجال دعائیں ہیں آپ کی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو بات کی ہے غازی نے پہلے مصرے پہ میں حکمن کہہ رہا ہوں جو بندے واجب نہیں اوجب سمجھتے ہو عزاداری کو نہ واجب نہیں اوجب سمجھتے ہو عزاداری مظلوم کو، ان بندوں کو میں حکمن کہہ رہا ہوں جن کے عقیدے بولے پہلے مصرے پہ مجھے ہر حال میں دعا چاہیے، پھر تمہارے من میں آئے بولنا ورنہ میں اپنے حصے کا ٹائم پڑ گیا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کرج جو کی ہے نا غازی نے، غازی کی جرت کا ایک سٹائل دکھا رہا ہوں، انداز بتا رہا ہوں اور بس بات ختم. 10 لاکھ کو دیکھ کے حسین کا اکیلا عباس فرماتا ہے بد چلن بے ادب لا نسب شامیو. ہائے 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 دری. جی سید دادا، جی مرشد دادا تو آڈیو ہے آپ میں جی حیدری. بد چلن بے ادب لا نسب شامیو. یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان شیرت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں. تم ہو حیوان شیرت گرو در گرو عباس نے شجر خبیثہ کی جڑیں اکھاڑ ہائے 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 منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے. ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کہاں کس لیے؟ کہاں
جاہل ہو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون؟ 10 لاکھ میں سے ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں عباس ہمیں تو نہیں پتا حسین کون ہے۔ اللہ کے آن کی ہاں ہاں مہربانی، عباس ہم تو نہیں جانتے حسین کون ہے۔ فرماتے اچھا ممکن ہے کل عادل کی عدالت میں یہی کہہ دو، میدان محشر میں کہو ہمیں پتہ ہی تھا حسین کون ہے، اور میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے۔ من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہدو اسرافیل واستشفى بموته سرسیل وهو فرع الوسیل من الشجرة الطیبة الاصیل من کون مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہی علی الارض۔ اور ساری دنیا کے ذاکرین سے سننے والوں آؤ آج عباس کے منہ سے سنو حسین کون ہے۔ غازی کہتا ہے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر علی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے۔ کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ جس کے اندر غازی موجود ہے اس کو غازی کی قسم بات ضائع نہ کر دینا۔ فرماتے کون ہے حسین؟ من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ علی الارض۔ فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ۔ راضی ہو؟ راضی بیٹھے ہو؟ وہ ہے شبیر جس میں محمد کو زیادہ آہا آہا حیدری سارا پڑھ دوں۔ فرماتے فواللہ الذی لا الہ الا هو لو رأیتم آرا لبقیتم اکثر مما ضحکتم وبعدتم ازید مما دنیتم اقبلۃ رسول اللہ قبلتکم وموضع قبلتہ تامۃ لسیوفکم۔ فرماتے جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو، تم اگر شاک خیام سے دور ہو جاؤ گے بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں، بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، دودھ میں جس کو حق نے دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی، چلو ٹھیک ہے، دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، ساری بات سارے سمجھے تو سارے ایک جیسے نہ ہوئے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے۔ میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے۔ میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو، میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اقبلۃ رسول اللہ قبلتکم، شرم نہیں آتی؟ وہ کمرہ، وہ کوٹھا، وہ 4 دیواری جس کا محمد نے ایک دفعہ بوسہ لے لیا وہ تمہارا کعبہ ہو گیا۔ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی۔ دور کیوں کھلو گئے ہو؟ حیدری جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی۔ احمقو اس سے لڑنے کو
عباس خطبہ دے رہے تھے، 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے کا لفظ سنا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی عباس کے چہرے پہ۔ راہوار کو مہمیز کیا غازی نے اور بتایا نہیں کہاں جانا ہے، عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے۔ یہ بڑی دور کی بات ہے، جو بندے نہیں بولے ان سے کوئی گلا نہیں۔ غازی کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے۔ 6 لاکھ کو کراس کیا غازی کے راہوار نے، 6 لاکھ کے بعد گھوڑا ایک گھوڑے کے قریب رکا، عباس سر اٹھا کے گھوڑا سوار کی طرف دیکھ کے فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا یا چلے جاؤ یا بولو، جیسے تمہاری مرضی، مجھے اس لفظ کو ضائع کرنے کی عادت ہے ہی نہیں۔ فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا، ڈر کے مارے زبان تالوس لگی کہتا، فرماتے ہیں جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے بس میں نہیں، تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے بس میں نہیں۔ یہ کہہ کے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے گھوڑے سے اٹھایا، اٹھا کے ہوا میں لہرایا، بھائی جان منظر دیکھنا ہے، ہوا میں لہرا کے فرماتے تو نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، مارا جائے تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے۔ میں کروڑ شوکت قربان کروں تیری اس داد پہ، میں کروڑ شوکت قربان کروں تیرے اس بولنے پہ، غازی کا نوکر ہاتھ اٹھا لو، حیدری زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، پردے ہوں گے۔ یہ کہہ کے اسے زور سے زمین پہ پھینکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتا ہے یا ایتھا البقرۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اما تعرفون ان الذی وادر الحسین بعد الحسن مثلی یوسف بالفشل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل۔ عباس کہتا ہے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ گردن پہ زور دے کے فرماتے ہیں نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند۔ چلو مشورہ کر لو آپس میں، جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ ساتھ والے سے پوچھ کے بولو۔ فرماتے ہیں نہ گناہوں کی حد، اب چلا، نہ گناہوں کی حد نہ پدر، جی سید میں نوکر جو، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ یہ ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا، میں بات کھول کے نہیں کروں گا، جو پہنچ گئے، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی سارے آنکھو آپ جیئے بیٹا، آپ جیئے، آپ سلامت سخی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے۔ فرماتے موت خود مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے احساس سے، احمق کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے۔
اوئے ہوئے 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 بزدلی کی توقع اور عباس سے فمرتے فواللہ لو اشرت الى الرؤوس التي طائرة لمتم على مكانتكم قبل سلة سيوفكم والسيوف اعرف منكم بقبضة ايدينا والله لا شئت ان اصلى ارواحكم لفعلت ولكن سجيتنا الكرم. غازی فرماتے اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے. ایک بندہ کہتا ہے نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر, لڑو گے کیسے, لڑو گے کیسے, ہتھیار ہی نہیں, لڑو گے کیسے؟ فرماتے اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ, بس ایسے کر دوں. اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے. فرماتے تیگ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو. بھائی جان گل نہ کرے نتیجہ تیگ اٹھانے کی مہلت جیو پہ دکھا تو محفوظ رہو. تیگ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو. ایک بندہ بولا غازی یہ کوئی عدالت ہے, تو ہمیں تیگ اٹھائی نہ دے. فرماتے چلو اٹھانے دیتا ہوں. تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ تیگ ہی نہ چلے, تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ فرماتے ہیں کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی, تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے. تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے. جو بندہ اللہ کی اس کائنات کا سب سے بڑا بہادر عباس کو مان لیتا ہے, اس بندے کو عباس کی جرت اور وفا کی قسم, وہ بندہ میرا ساتھ دے, باقیوں کی مرضی. بات میں آخری کر رہا ہوں. عباس فرماتے واللہ لو شئت ان اصلی ارواحکم لفعلت ولکن سجیتنا الکرم. کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے, دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں. حسین نے بھیجتے ہوئے منع کیا عباس لڑنا نہیں. کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے, دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں, ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاں. جسم وہیں کھڑے رہیں. حاضر ہے نا, زندگی باقی, ملاقات باقی. گھڑی کے حساب سے 1.5 یا 2 منٹ لینے آپ کے. معافی چاہتا ہوں, مجھے اگلی منزل پہ بھی پہنچنا ہے. پورے 18-19 منٹ میں اپنے حساب سے لیٹ اٹھا ہوں. صرف 4 مصرے پڑھنے, ایک ہی جملہ کہنا. سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں. صرف 2 یا 2.5 منٹ. سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں. پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں. کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرا, زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں. واہ غربت, واہ سیدزادہ, واہ سیدزادہ. بالکل ڈاکٹر سجاد, آپ سید و اولاد رسول کا یہی حق بنتا تھا. حسین کی قسم ہے عباس محسن ہے سید ہوگا. کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس, جس کا نام سن کے سجاد سے لے کے امام زمانہ تک سب احتراماً کھڑے ہو جاتے. سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں. گھڑی دیکھنا عارف, معافی چاہتا ہوں, مصائب بڑے تاریخی ہو گئے. کل پھر حسین کے اکبر کی شہادت پڑھوں گا, تفصیل سے پڑھوں گا, وقت نہیں رہا. 1 منٹ. اشہل پہ سوار ہوا, سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں. پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں. کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرا, زینب نے پہلی بار کہا. واہ 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 واہ. تیری ماں کو سلام, ان بیٹیوں کو سلام. اور میری مائیں,
حسین کی اماں تم پہ راضی جائے. ویسے تو شہدائے کربلا میں سے ہر شہید کو رونا واجب ہے، لیکن یہ ذکر حسین ہے، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، یہ عباس خالصتاً بطول کا بیٹا ہے. اسے کوئی نہ روئے تو بطول بڑا محسوس کرتی ہے. ختم ہو گئی میری مجلس. قبضہ کیا دریا پہ حسین کے غازی نے. اس سے مختصر مجھے آتا نہیں، معاف کر دینا. بس عباس مشک بھر رہے تھے. شوکت صاحب یتیمی کے بعد کیسے یتیمی؟ سید کہتا ہے یتیمی کے بعد کیسی یتیمی؟ چلو چاہے وقت ہے یا نہیں، اب سید نے کہہ دیا ہے تو پھر ایک جملہ اور بھی پڑھتا ہوں. شرط رکھی تھی زینب نے حسین کے سامنے، میں عباس کو اجازت اس شرط پہ دوں گی گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آئے. اور جب حسین نے عباس سے کہا نا زینب کہہ رہی ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ، عباس نے کہا مولا جس کے خیمے میں میں خود نہیں جاتا اس کے خیمے میں میرا جانور نہیں آتا. ماتم جس کے خیمے میں میں خود کبھی نہیں جاتا اس کے خیمے میں میرا جانور کیسے چلا جائے. حسین نے بہن کو اطلاع دی، زینب دروازے میں آ گئی، آ کے کہا عباس میں نے کہا گھوڑے پہ بیٹھ کے آ، تو نے سمجھا میں تجھے بھائی سمجھ کے بلا رہی ہوں. عباس میں تجھے بھائی سمجھ کے نہیں بلا رہی، میں نے سنا ہے جب تو گھوڑے پہ بیٹھے تو علی لگتا ہے. عباس میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بابا خیبر میں. ماتم ختم مجلس. ایک لفظ اور. قبضہ کیا دریا پہ غازی نے، مشک بھر رہے تھے عباس. یا رہوار نے اتنے زور سے پاؤں مارا پانی میں، سر سے لے کے پاؤں تک عباس کا بدن بھیگ گیا، کپڑے بھیگ گئے. جلال میں آ کے فرماتے ہیں اشل پیاس لگی ہے؟ گھوڑا کہتا نہیں. زخمی ہو گیا؟ نہیں. بھوک لگی ہے؟ نہیں. تھک گیا ہے؟ نہیں. پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ تو نے کبھی زمین پہ پاؤں نہیں مارے، پانی میں اتنے زور سے پاؤں ماری ہے. میری سانسیں ٹھنڈی ہو گئی، میری وفا پہ حرف کوئی سمجھے ہی نہیں. ڈاکٹر سجاد میں نے پڑھ کیا دیا ہے. غازی کہتا سید ماتم کرنا، میری سانسیں ٹھنڈی ہو گئی، میری وفا پہ حرف آ گیا. گھوڑا کہتا نہیں مولا میں کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سکینہ کا بھائی بچ جائے، کسی طرح اصغر بچ جائے. غازی فرماتے تیری اس کوشش کا اصغر کی پیاس سے کیا تعلق ہے؟ سنو گے ماتم کرنے والوں. گھوڑا کہتا عباس میں جانتا ہوں یہ کمینے مشق نہیں جانے دیں گے، میں نے جان بوجھ کے پاؤں مارا ہے. میں چاہتا ہوں سر سے لے کے پاؤں تک تیرے کپڑے گیلے ہو جائیں، پانی خیمے جائے نہ جائے. سکینہ تیری لاش پہ آ کے تیرا دامن نہ چھوڑ کے نہیں آتا ماتم. سکینہ تیری لاش پہ آ کے تیرا دامن نہ چھوڑ کے. ہائے حسین، ہائے حسین. مانگنا دعا، مانگنا دعا. جو مجھے دعا کہہ رہا تھا خود مانگو. سکینہ تیری لاش پہ آ کے تیرا دامن نہ چھوڑ کے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی لے لے. چلا حسین کا غازی. اعلان کیا ابن سعد نے یہ مشق خیمے چلی گئی، ہم جنگ ہار گئے. 4000 تیر نکلا ہے ایک وقت میں. کتنے عباس کو لگے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. دایاں بازو کٹا، فرمایا اکبر کا صدقہ. بایاں بازو کٹا، فرمایا اصغر کا صدقہ. سر پہ گرز لگا. حسین کے شیر کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کوئی پتھر دل انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی گناہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے اس لفظ میں ماتم نہیں کیا. سر پہ حکیم ابن طفیل نے گرز مارا. عباس کا سر درمیان سے ٹوٹ گیا. غازی کا دماغ نکل کے شانوں پہ آ گرا. اپنے آپ کو گھوڑے پہ گرائے ہوئے مشق لے کے جا رہے تھے. اچانک مشق میں تیر لگا، پانی بہ گیا. پانی کے ساتھ ہی عباس کے ارمان بہ گئے. جلتے ہوئے گھوڑے سے عباس زمین پہ اترا. کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو علی کے بیٹے کے ہاتھ نہیں. کسی نے خنجر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارے. اب مجھے نہیں پتا کون سنے کون نہ سنے. میں جا رہا ہوں بھائی ذوالفقار. ذاکرین کہتے ہیں عباس نے کہا تھا میری لاش خیمے نہ لے جانا. مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. عباس کی وفا کی قسم، سکینہ کی رضا کی قسم، اصغر کی پیاس کی قسم، غلط پڑھوں میں قیامت تک تیرا مجرم. اتنا زخمی تھا عباس. 7 مرتبہ کوشش کی ہے حسین نے عباس کو اٹھا کے لے جائے. مجبوری بن گئی. حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا. حسین اب ہاتھ لگاتا گیا،
میں چادر میں بھی ماتم ہے اس کو.